اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے مولانا ثاقب رضا مصطفی کا ایک بیان پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ بیان کو پورا سنیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے انسان، تو غور نہیں کرتا، کس نے تجھے شعور بخشا، کس نے تجھے چلنا سکھایا، کس نے تجھے بولنا سکھایا، کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا۔ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، خان صاحب ہے، عالم ہے، مفتی ہے، پیر ہے، منسٹر ہے، ناظم ہے۔ آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی، تو دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھ، ذرا لوٹ کر تو دیکھ، تو چارپائی کے سہارے چلنا بھی نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چارپائی سے چلنا سکھایا۔ پھر تو چلتا تھا تو 2 قدم پر گر پڑتا تھا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کر تو دیکھ، تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا۔ چل ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھ لیا، اب مستقبل کی طرف بھی جھانک کے دیکھ۔ ایک وقت پھر تجھ پر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا، چارپائی سے لگ جائے گا۔ مہرے میں تکلیف ہو گئی، فالج زدہ ہو گیا۔ سب گھر والے 4 دن تو خدمت میں لگے رہے، لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا، تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، تیری چارپائی کو اندر سے اٹھا کر برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے تو ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں۔ اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا۔ شام کو بیٹا آتا ہے، 2 منٹ کو کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرن ہو گئی۔ پھر تجھ پر بیماری کے ایسے حملے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئیں، بول براز بھی اوپر، لوگ ناک پر کپڑا رکھ کر تجھے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا۔ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ لگاؤ زہر کا ٹیکہ، مجھے موت آ جائے۔ بتا، اگر تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان۔ اب اگر موت دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان۔ سب تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تیرے بیٹے بھی کہتے تھے کہ اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرا پردہ مانگ رہے تھے۔ اگر ہم پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، پھر اس کے بعد تجھے قبر دی۔ کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کر روڑی پہ ڈال دیا۔ بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کر روڑی پہ ڈال دی۔ تجھے بھی روڑی پر ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کیا؟ نا، یہ میرا شاہکار ہے، پہلے اسے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے۔ اسے سفید کفن دو، اسے خوشبو دو، اسے خوبصورت چارپائی پر ڈالو، اس کی چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو۔ اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے۔ اور پھر کہا اس کو اٹھاؤ، قبرستان میں لے چلو۔ زمانہ آ گیا، تو آج دلہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی ہے۔ تیرا پروٹوکول کہ 4 آدمی تجھے اٹھائیں، کندھا بدلتے رہیں اور تیز نہ چلیں کہ میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگے۔ تیری لاش آگے اور امام بھی پیچھے۔ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا ایک گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال دو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ جو ذبح کرتے ہیں اس کی کھال اتار کر گوشت بنا کر تقسیم کرتے ہیں۔ پھر آؤ دعا شروع کرو، کبھی کل کی محفل سجا دو، کبھی 10ویں کی، کبھی چہلم کی۔ اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے؟ اے انسان، ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی۔ تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہک گیا؟ آجا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔
آنا تو تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل تو آئے گا، اور کفن میں منہ چھپاتا چھپاتا آئے گا۔ آج کھلے منہ ہی آ جا، آج میری رحمتیں تیرا بھر بھر کر استقبال کر رہی ہیں۔ ربیع بن حراش ایک بزرگ تھے، ایک تابعی تھے، یعنی جس نے صحابہ کو دیکھا ہو۔ ساری زندگی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی۔ وہ کہتے تھے، کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا؟ وقت بیتتا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی ربیع بن حراش غسال کو بلا لائے، کہا میرے بھائی کو غسل دو۔ غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا۔ ربیع پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا، ہم اسے غسل دیتے ہیں اور وہ مسکراتا ہے۔ کہا، اس نے قسم کھائی تھی، جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا، جبھی تو مسکرا رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب تو دنیا میں آیا تھا تو روتا تھا، یہ سب ہنستے تھے۔ ایسی زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ روتا ہوا آیا تھا، روتا ہی جانا پڑے تجھ کو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میری سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسے گھاٹے میں ہے۔ پھر مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا، میں نے ایک شخص دیکھا کہ برف بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، رحم کرو اس شخص پر، اگر تم نے ذرا بھی دیر لگا دی اور میرا مال نہیں خریدا تو میں لٹ جاؤں گا، کیونکہ برف پگھلی جا رہی ہے۔ اگر تم نے برف خرید لی تو میرے پیسے کھرے ہو جائیں گے، اگر تم نے دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوں گے۔ کہنے لگے، انسان بھی جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گنوا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ جلدی جلدی اپنی سانسوں سے کام لے لے، ورنہ یہ سانسوں کی برف پگھل جائے گی اور اس کی پونجی بھی برباد ہو جائے گی۔ تو دوستو، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی صبح بھی ہو گئی ہے، دوپہر بھی بس شام ہونے والی ہے۔ یہ دن ڈوب جانا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی صبح تک آ گیا ہے، کوئی دوپہر تک، کوئی عصر تک آ گیا ہے۔ کسی کی زندگی کا سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ پتہ نہیں ہمارا اگلا قدم کہاں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنا ہوگی، اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا۔ ایک ترازو روز محشر میں لگے گا، ایک ترازو آج ضمیر کی عدالت میں لگانا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پلے کتنے اچھے عمل ہیں، اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں، لوگوں کو دکھانے والے کتنے تھے، رب کے لیے کتنے کیے۔ پھر ترازو لگا کر ہم نے اپنے اعمال کو تولنا ہے، وزن کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا ہے۔ وقت کٹ رہا ہے، زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن بدکاروں نے تو پچھتانا ہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے، جب وہ اپنے اعمال کی جزا دیکھیں گے اور پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے تو کیوں ہو گئے، وہ بھی اسی راستے پر ڈالے ہوتے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبرستانوں میں جا کر دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پر چٹکی مٹی پڑنے نہیں دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا ہے اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے ہیں۔ وقت ہم پر بھی آنے والا ہے۔ آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا۔ ہم نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا ہوگا، لیکن موت کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم موت کے قریب کر رہا ہے۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ دنیا بوائی کا موسم ہے اور آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔